دوسری چیز بیوی ہے، بہت اچھی ہونا چاہیے. بیوی صرف ایک کام کے لیے نہیں ہے کہ آپ کا یہ خیال ہے، وہ تو بلّا بھی کرتا ہے تم سے زیادہ، مرغا بھی کرتا ہے، چڑا بھی کرتا ہے، وہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے. بیوی کو کہتے گھر والی، دا کور میرمن. ذرا سوچ میں اس بات پیدا کرو، جامعیت پیدا کرو. آپ باہر سے تک آیا ہے، پریشان ہے، بیوی نے آپ کو تسلی دی، کوئی ایسی بات نہیں، اللہ خیر کرے، آپ کا سر سلامت رہے. تسلی دیتی ہے ماں کی طرح، محبت کرتی ہے دوست کی طرح، خدمت کرتی ہے غلام کی طرح، حفاظت کرتی ہے امانت دار دیانتدار کیشیئر کی طرح. وہ کتنے کام ہیں، کھانا وہ پکاتی ہے تو باورچی کی ضرورت نہیں، صفائی وہ کرتی ہے تو خاکروب کی ضرورت نہیں، کپڑے وہ دھوتی ہے تو دھوبی کی ضرورت نہیں. ایک عورت اگر سچ مچ اس کے حقوق بیان کر لوں، خاوندوں کو ان کا شکر کرنا مشکل ہو جائے گا. بیوی بہت بڑی نعمت ہے. اپن خوبصورت گورے کالے کالے پڑھانے والے بچے بھی دیتی ہے سال بہ سال. دیکھو تو ایک نکل آیا، ابھی وہ صحیح طرح چل رہی ہے، ایک اور تیار ہے، یہ اوپر ڈوڈی ہے بل پہ گوڑی. یہ علاجہ کمپنی لگی ہوئی ہے. سارا جہان نہیں، پاکستان کسی کو دو، ایک بچے کا ہاتھ تو بنائے، ایک کان تو پیدا کرنا. اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے اس سے پیار محبت نے انسانیت آگے بڑھائی. پیغمبر کہتے تمہاری کثرت پر فخر کروں گا قیامت کے دن. ایک دفعہ جہانگیرے میں تھا تو ہمارے ہاں وہ جو گاؤں کے بوڑھے ہوتے ہیں نا، اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہمیں زیادہ اچھے نہیں لگتے. ایک بہت اچھا آدمی تھا، اللہ اس کو مغفرت فرمائے. یہ جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اس کے ساتھ آپ ہر جگہ جاتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں ادھر محراب میں رکھ لے، یہ جائز ہے. نہیں اٹھا سو نمنگ کونٹی نے برداشت کے جماعتوں نے ہوتا منگ جوڑا، قالینوں نے منگ واڑا، تنخواہ نے منگ ورکاؤ، کونٹی تمہارا انہوں نے برداشت کرا. میں نے گھر میں ذکر کیا، میں نے کہا یہاں تو آنا جانا بہت مشکل ہے، یہ تو ایسے پرائے ہو گئے. اب دیکھو میرے اوپر کتنا بوجھ تھا. محمد انور شاہ کی والدہ نے جواب دیا، جواب سنو. انہوں نے کہا ان غریبوں کو کیا پتہ ہے، انہوں نے علم تھوڑا ہی پڑھا ہے، کیا طالب علموں کی طرح اور کراچی والوں کی طرح بادب باتیں کرے. وہ تو یہاں دیہاتوں کے لوگ ہیں، سب کے ساتھ اس طرح بولتے ہیں. انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے کہ ان کے کراچی میں تو ہم ادارے کے اندر ہے، وہ آپ کا دفتر ہے، یہ گھر ہے، یہ مسجد ہے، صاف ستھرا ماحول ہے، اور یہاں تو گلیوں میں مرغیاں بھی بیٹ کرتی ہے، چھوٹے بچے بھی پیشاب پاخانہ کرتے ہیں، بھینس گائے گزرتی ہے وہ بھی گوبر کرتی ہے. تو اس غریب نے تو مسئلہ پوچھا ہے، اس کو تو وہ ماحول آپ کو محسوس ہوتا ہے. بہت طبیعت نازک ہے، غم چٹا دی ہے نہیں یا سب بدنری ہوئی غریب کو مسئلے تا پہنچو ہوتا سو طبیعت نازک دے ډیر زیات خپکے گئی تاسو تاسو خبر دے. اس کو کہتے ہیں گھر والی. دیکھو ذرا، سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ میں ایسا خفا تھا کہ بس پوچھو نہیں، دماغ پٹ رہا تھا میرا. ایسے کئی واقعات ہوتے کہ آدمی کچھ سمجھتا ہے اور اہل خانہ اور طرح سوچتے ہیں اور وہ خاون کا غم کم کر دیتی ہے. دیکھو ایک بلا بیوی بھی ہے، بلا جان. آپ کہیں گے فلاں چیز کہاں ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، سامان تو لاتے نہیں ہے، باورچی خانہ بھرا ہوا ہے، لیکن خاون کو تکلیف پہنچانا چاہتی ہے. اب وہ غریب مسکین ہے، باورچی خانہ جائے، چیزیں چیک کرے، اچھا چلو جب لے آؤں گا پھر دے. تھکا تھکایا آیا، عذاب بلا گئی دی رنگ رکشا اڈو کی ورتہ مات کرو.
اور ایک ایسی عورت ہر چیز موجود ہے، آپ آرام تسلی سے آرام کریں، جس طرح آپ کہیں گے ایسے ہی ہو جائے گا۔ کوئی چیز بھی مانگتی ہے کہ یہ لیا، اوقات دیکھ کر، طبیعت دیکھ کر، ہر وقت بولنے کا نہیں ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے، جو بیوی زیادہ باتیں کرے اور مطالبے کرے وہ خاوند کی نظر میں مبغوض ہو جائے گی، ناپسندیدہ ہو۔ مطالبے نہ کرو، وہ تم سے پوچھے کہ کیا چاہیے، میں کیا لاؤں، آپ کی کیا خدمت کروں، گھر میں ہمیں کس چیز سے آرام ہے، یہ ایسے خلق جمیل پیدا کرو۔ اور کیسے پیدا ہوگا؟ احسن علوم میں پڑھنے کے لیے بھیجو، الحمدللہ، کیونکہ موحدین کے لیے تہذیب الاخلاق چل رہا ہے۔ تہذیب الاخلاق الحمدللہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں، کمزور ہم بھی بہت زیادہ ہے، اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں اور آپ سے بھی، اور ناظم صاحبان اور خادمین سب ہم سے اچھے ہیں الحمدللہ۔ لیکن بہرحال کلکم خطاء وخیر الخطاء التواب، حدیث شریف میں ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، اور اچھا غلط کار وہ ہے جو جلدی معافی مانگے۔ سبحان اللہ۔